بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انقلابی تربیت کے نتیجے میں انقلابی کارکنوں کے اندر کیا اوصاف پیدا ہوں گے وہ زیر بحث ہیں۔ تو اس میں ہم نے جو مطالعہ کیا تھا، جو پہلی چیز ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت اور آپس میں نرم ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک ان کا جو وصف آگے جو مزید آ رہے ہیں وہ ہے جی کہ سورہ مائدہ کی آیات نمبر 54 تا 56، یعنی اس حوالے سے جو ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں، اس حوالے سے نہایت جامع ہیں، اور ان میں آیت نمبر 54 اہم ترین ہے۔ میں اب ان آیات کی تشریح اور توضیح کی طرف آتا ہوں۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو سورہ فتح کی آخری آیات تھیں ان کی روشنی میں وہ نقشہ دیکھ لیا تھا، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم سجدا رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ نقشہ جو ہے جو سورہ فتح کے آخر میں آیا ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے۔ اب یہ جو سورہ مائدہ میں جو ان کا نقشہ آیا ہے وہ اب ڈاکٹر صاحب اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں بتاتے ہیں کہ آیت نمبر 54 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا۔ اور یہاں پہ ارتداد باطنی کا ذکر ہے، یعنی ظاہری ارتداد کی بات نہیں ہو رہی ہے، اندر اندر جو بدل گیا، اوپر سے وہ مسلمان ہی رہا، اندر سے جو دین کے تقاضے ہیں ان سے وہ منحرف ہو گیا، یعنی جسے ہم نفاق کہتے ہیں۔ پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے، پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس سے ایک تو ظاہری ارتداد مراد ہے، ظاہری ارتداد یعنی اعلانیہ پھر گیا، اعلانیہ مرتد ہو گیا۔ کوئی اسلامی کو چھوڑ دے، کافر ہو جائے، یا کسی کذاب مدعی نبوت پر ایمان لے آئے، جیسے لوگ مسلمہ پر ایمان لے آئے تھے، ہمارے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آئے۔ تو ایک تو یہ قانونی اور ظاہری ارتداد ہے، لیکن ایک باطنی اور حقیقی ارتداد ہوتا ہے۔ منافق کون تھے؟ وہ باطنی مرتد تھے، اندر سے کافر لیکن ظاہری طور پر مسلمان، قانونی اعتبار سے مسلمان۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو بھی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن بباطن مرتد و کافر۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آتا ہے، اب اس کو آج پر قیاس کر لیجئے کہ جسے دین کی سمجھ آئی ہے، اقامت دین کی سمجھ آئی ہے، اس اقامت دین کی جدوجہد کے لیے وہ کمر ہمت کستا ہے، وہ کسی کے ساتھ عہد و پیمان باندھ لیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میں اب یہ کام کروں گا، اللہ سے عہد کر لیتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آتا ہے اور پھر اپنی جان کی محبت کی وجہ سے، اپنی جان کی محبت کی وجہ سے، رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے، مال و اسباب دنیا کی محبت کی وجہ سے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے، وہ جو آیا تھا نا من یرتد، جو ہٹ گیا، تو وہ ہٹنے کی بنیاد کیا بنے گی؟ اپنی جان کو خطرہ ہوا تو یو ٹرن لے لیا، مال کا خطرہ ہوا تو یو ٹرن لے لیا، اپنے رشتہ داروں کی کوئی مطالبے ایسے آ گئے جس کی وجہ سے یو ٹرن لے لیا۔ تو اگر وہ ان محبتوں کی وجہ سے یو ٹرن لے لے گا، یعنی مرتد ہو جائے گا، تو یہ بھی ارتداد ہے اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے، اگرچہ یہ قانونی ارتداد نہیں ہے۔ قانونی طور پر وہ مسلمان پہلے بھی تھا، مسلمان اب بھی ہے، لیکن اندر سے وہ اپنے اس وعدے سے پھر چکا ہے، مکر چکا ہے۔ جیسے منافق قانونی طور پر مرتد نہیں ہوتا، حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو شخص اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کلہ کی فرضیت کو سمجھ کر بھی دنیاوی مفادات و تعلقات کی وجہ سے اس فریضہ کی ادائیگی سے جان چرا رہا ہو، اپنی جان پیاری ہے یا مال پیارا ہے یا دنیا پیاری ہے، لہذا پیچھے ہٹ رہا ہے،
یہ بھی در حقیقت ارتداد ہے، گویا اس پر قانونی ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اس پر قانونی ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہی لوگوں کو یہاں للکارا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، کیا وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا یعنی ہٹ گیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے ارتداد اور پسپائی اختیار کرے گا وہ سن رکھے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ انہیں دفع کرے گا، انہیں ریجیکٹ کر دے گا اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا۔ یعنی یہاں الفاظ ہیں فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب کسی قوم کو لے آئے گا۔ اس میں یعنی انڈرسٹوڈ کیا ہے، یہ جو پھر گئے تھے ان کو اللہ نے پھیر دیا، یہ جو مڑ گئے تھے انہیں اللہ نے موڑ دیا۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اب یہ اللہ کے چہیتے نہیں رہے، اب اللہ کو ان سے محبت نہیں رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کی جگہ اوروں کو لے آئے گا۔ گویا جب انہوں نے اللہ کی محبت پر، اللہ کے دین کی محبت پر، رسول کی محبت پر اپنے کسی بھی دنیا کی محبت کو ترجیح دی ہے، یہ اللہ کی نگاہوں سے گر گئے ہیں۔ اب یہ اللہ کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی، اب انہیں اللہ ریپلیس کرے گا کچھ اور لوگوں سے، اور یہ تو اب ریجیکٹڈ ہو گئے، انہوں نے دین کو ریجیکٹ کیا، اللہ نے انہیں ریجیکٹ کر دیا۔ تو جن کو اللہ لے آئے گا وہ کون ہوں گے؟ اس قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا، وہ قوم اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کے لیے مجاہدہ کرے گی جس میں یہ اوصاف ہوں گے۔ اب اسی آیت میں آگے 4 اوصاف وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ یحبہم و یحبونہ، پہلا یہ آیا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کا تعلق ہے، اسی کا ایک مظہر ہے قیام اللیل، وہ جو تراہم رکعاً سجداً، تو وہ جو ان کو دیکھو گے تو یہاں پہ اس کے لیے یہ الفاظ آ گئے ہیں۔ دوسرا وصف ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، کافروں کے حق میں بہت سخت۔ وہاں پہ تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہاں اس کے لیے یہ الفاظ بدل گئے بس۔ یہ دونوں چیزیں تو وہی ہیں جو سورہ فتح میں بائیں الفاظ آئی ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، البتہ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ یہاں تیسرا وصف آ رہا ہے جو یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، وہ اپنی پوری قوتیں ہما تن ہما وجوہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لگا دیں گے۔ اور چوتھا وصف بیان ہو رہا ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے الفاظ میں، یعنی اس کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے بد دل اور خوفزدہ نہیں ہوں گے، اس سے کوئی تاثر نہیں لیں گے۔ یعنی جب وہ اپنا جان مال اگر اللہ کی راہ میں لگائیں گے یا رشتہ داروں کی محبت کو بھی پس پش ڈال دیں گے تو لوگ ملامت تو کریں گے نا، کیسا بیوقوف آدمی ہے، اس کو نہ بیوی کی پرواہ ہے، نہ بچوں کی پرواہ ہے، نہ اپنی پرواہ ہے۔ تو اس طرح کی ملامتوں سے وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، ڈریں گے نہیں اور اثر نہیں لیں گے ان کا۔ اب تھوڑا یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے ملامت و مخالفت کی وضاحت کی ہے، کیونکہ وہ باقی چیزیں تو وہ پہلے بھی آ گئی تھیں، یہ ذرا ایک نئی چیز ہے تو اس کی ذرا اس کو کھولا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ ملامت مخالفانہ بھی ہوتی ہے، اس طرح کہ میاں اپنے کیریئر کی فکر کرو، کچھ تو اپنے مستقبل کا خیال کرو، اپنی اولاد کے متعلق سوچو، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یا تمہیں کیا ہو گیا ہے، پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو، بس ایک دھن تم پر سوار ہو گئی ہے، کچھ تو سوچو اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ یہ ناصحانہ انداز کی مخالفت ہے۔ ایک ہوتی ہے مخالفت، تو یہ بھی ایک مخالفت ہے مگر یہ خیر خواہانہ ہے، بظاہر بہت ہی یعنی پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جو ہے وہ رکاوٹیں ہیں کہ بھئی یہ وہ کام چھوڑو، یہ کام کرو۔ ایک مخالفانہ انداز کی ملامت ہوتی ہے کہ شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہو، صدیوں سے جمائے نظام کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ طاقت کا اندازہ ہے، اس کی نظام کی طاقت کا اندازہ ہے، اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ فلانے کا کیا حال ہو گیا، فلانے کا کیا حال ہو گیا، تو تم یہ سے بدل لو گے؟
ذرا اپنا آپ تو دیکھو، اپنا وزن تو کرو نا، اپنی طاقت تو دیکھو نا، شیخ چلی بنے ہوئے ہو، خواب دیکھ رہے ہو، نظام کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو۔ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو نظام ورثے میں پایا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ کیا ہمارے اسلاف کودن تھے جو اس نظام کو قائم کر کے گئے ہیں؟ اور کیا ہمارے موجودہ عمائدین و قائدین بے وقوف ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں؟ پھر ان کی یہ سیادت و قیادت ہے، ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہے، ان کے مالی و معاشی مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں۔ تم مٹھی بھر سر پھرے کیا تیر مار لوگے؟ ان دونوں ملامتوں سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں دین کا بول بالا کرنے کے لیے لگا رہے ہو۔ یہ ہے چوتھا وصف۔ جو لوگ چاروں اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے ان کے لیے آگے تیسری یعنی سورہ مبارکہ کی 56ویں آیت کے آخر میں لفظ آیا ہے حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، یعنی فَإِنَّ حزب اللہ ہم الغالبون، یعنی جن لوگوں کے اندر یہ بیان کردہ اوصاف پیدا ہو جائیں وہ لوگ حزب اللہ بن جائیں گے، اللہ کی پارٹی بن جائیں گے۔ یہ وہ پارٹی بن جائیں گے جن کی محبتیں بھی اپنے ہی دائرے میں ہوں گی، اور وہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے محبت کریں گے، اور ان کی جن سے مخاصمت ہوگی، مخالفت ہوگی، مجاہدہ ہوگا، مجادلہ و مقاتلہ ہوگا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول اور دین الحق کی سربلندی کے لیے ہوگا۔ کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی عداوت، کوئی ذاتی دشمنی، اس دنیا کا کوئی ذاتی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلی نوید تو وہ ہے جو 54ویں آیت کے آخر میں آئی کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ جن لوگوں میں مطلوبہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے جبکہ وہ غالب نہ ہو، سرنگوں ہو، خود جادہ حق پر ثابت قدم رہ کر اس راہ کی مشکلات و موانع کا مواجہہ یعنی فیس کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے۔ وہ نوع انسانی کو آخرت کے عذاب اور اللہ کے دین سے روگردانی کے باعث دنیا میں جو افراتفری اور فتنہ و فساد جاری رہتا ہے اس سے بچانے کے لیے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں، اپنے وسائل لگاتا ہے۔ اسے یہ توفیق بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ کا فضل غیر محدود ہے، اور وہ تعالیٰ یہ خوب جانتا ہے کہ اس کے فضل کا اہل اور مستحق کون سا بندہ ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا اس حزب اللہ سے وعدہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گی۔ یہی بشارت اور یہی وعدہ سورہ آل عمران میں بائیں الفاظ فرمایا گیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سست ہو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سربلندی اور غلبہ کا وعدہ یہاں مشروط ہے، یعنی حقیقی ایمان سے، قلبی یقین سے، جس کا عملی مظہر ہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد۔ جیسا کہ سورہ حجرات میں حقیقی ایمان کی تعریف میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر شک میں نہ پڑے، اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور ایسے لوگ ہی اپنے دعویٰ ایمانی میں سچے ہیں۔ ایسے مومنین صادقین، ایسے سرفروشوں اور جان نثاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے غلبہ اور سربلندی کا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدہ کو وفا کرنے والا کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ حزب اللہ کو جو تربیت درکار ہے کہ اس کے درکار ہے، اس کے ہدف معین ہو گئے ہیں۔ یعنی کوئی بھی تربیتی نظام بنتا ہے تو پہلے اس کے اہداف سیٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ بتایا کہ جی ایک حزب اللہ کو جس طرح کی تربیت چاہیے ہوتی ہے اس کے اہداف کا تعین ہو گیا ہے، یعنی کیا بنانا ہے، آپ نے نقشہ کیا بنانا ہے اس کا۔ تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں، پہلا کیا ہے جی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ سے ایک محبت کا تعلق جس کا مظہر کیا ہوگا، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کے لیے رکوع سجود، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے لیے جہاد، محنت،
توانائیاں لگانا، کھپانا اور ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے کہ جو حزب اللہ کے افراد کے مطلوبہ اوصاف ہیں. یعنی اس تعلیم سے، اس تربیت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ کردار ان کے اندر پیدا ہو جائے، تو اہداف معین ہو گئے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی خالص مادی اور دنیاوی انقلاب پیش نظر ہے تو ایسی پارٹی کے کارکنوں کے لیے روحانی و اخلاقی تربیت کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شروع میں یہ بات آ چکی تھی. اگر آپ نے محض کوئی ایسا انقلاب لانا ہو جیسے روس میں آیا تھا، یا جیسے فرانس میں آیا تھا، یا جیسے کچھ انقلاب کی اب پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے، تو اس میں کسی اخلاقی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ لوگوں کو کوئی روحانی تربیت بھی دی جائے، ان کے اندر کوئی اعلیٰ اخلاق بھی پیدا کیے جائیں، اور ان کو جو ہے نا کوئی نیکیاں بھی سکھائے. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. بس انہیں جو ہے نا وہ مرنے اور مارنے کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے کہ خود مرنے کے لیے تیار ہوں اور دوسرے کو اڑانے کے لیے تیار ہوں. بس یہ تربیت چاہیے ہوتی ہے. فساد کھڑا کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ وہ معاشرے کا سٹرکچر تباہ کر کے اس کے بعد کروڑوں لوگ مرے تھے. روس کا انقلاب ایویں ہی تو نہیں آیا تھا، اور کروڑوں مرے تب جا کے فرانس میں انقلاب آیا. 1 کروڑ سے اوپر 1.5 کروڑ سے بھی اوپر، 2 کروڑ پورے نہیں ہوئے لیکن 1.5 کروڑ سے اوپر گئے. اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کو دیکھیں نا، تو وہ دنیا یعنی سب سے جامع ترین، مکمل ترین، مختصر ترین وقت میں، لیکن انتہائی کم خون خرابے کے ساتھ، ساری طرف سے ملا کے کوئی سینکڑوں میں لوگ ہیں، اس سے زیادہ کوئی لوگ نہیں مرے ہیں. تو کسی اخلاقی تربیت کی سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں. ان کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قیام اللیل، تلاوت قرآن، تعلق مع اللہ اور مکارم اخلاق کی تلقین بے سود ہوگی. ان کے لیے مادی قسم کی تربیت اور ڈسپلن کا خوگر ہو جانا کفایت کرے گا. البتہ ان کے اندر قربانی کا جذبہ ضرور پیدا کرنا ہوگا. قربانی تو ان کو بھی دینی پڑے گی، تو تب انقلاب آئے گا. تو اگر ان کی سوچ یہ ہوگی کہ پولیس ہم کو مارے گی تو انقلاب کیسے آئے گا، تو پھر تو انقلاب نہیں آ سکتا. تو یعنی مار تو کھانی پڑے گی. یہ جذبہ تو اندر ہوگا. اگر یہ جذبہ نہ ہو تو کوئی مادی انقلاب بھی نہیں آتا. قربانی دیے بغیر مادی انقلاب بھی نہیں آتا. جب انسان تن من دھن دینے کے لیے آمادہ ہوئے تب ہی دنیا میں انقلابات آئے ہیں، ورنہ کوئی انقلاب نہیں آ سکتا تھا. قربانی کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جب انسان کو اس نظریے یعنی آئیڈیالوجی کے متعلق یہ یقین یعنی کنوکشن حاصل ہو جائے کہ اس کو اختیار کرنے پر بحیثیت مجموعی بنی نوع انسان کی بھلائی مضمر و منحصر ہے. یہ یقین ہو جائے کہ میرا جو نظریہ ہے یہی نوع انسانی کے لیے بھی فائدہ مند ہے، میرے ملک کے لیے بھی، میری قوم کے لیے بھی، میرے وطن کے لیے بھی اسی میں فائدہ ہے، تو یہ انسان کے اندر قربانی کا مادہ پیدا کر دیتا ہے. لیکن اسلامی انقلاب کے لیے صرف مجاہدانہ کردار درکار نہیں ہے. جہاں وہ مجاہدانہ کردار درکار ہے وہاں اس تربیت کو اقدمیت و اولیت حاصل ہے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ترین ہو، اللہ کی رضا جوئی ہی ان کا مقصود و مطلوب ہو، اللہ ہی کے ساتھ ان کو شدید ترین محبت ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ان کے اندر جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، مجاہدانہ کردار اور تعلق مع اللہ، تب تک اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا. ان دونوں چیزوں کو جمع کریں تو ایک لفظ بنتا ہے، وہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کونوا ربانیین، رب والے بن جاؤ. تو یہ جو ربانیین ہیں یہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، رب والے بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں لڑنے والے بھی ہوتے ہیں. وَقَائِم مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. یہ آیت ہم پچھلی جو نشست ہوئی تھی ہماری اس میں پڑھ چکے. اب یہاں تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ بات سامنے آ گئی کہ آداب بنانا کیا ہے بندے کو، اس میں کیا اوصاف پیدا کرنے ہیں. اب یہاں آگے اب بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت تھی اس کے عناصر سیگانہ کیا تھے. ظاہر ہے نا یہ آداب حضور نے حاصل کیے نا، انہوں نے وہ لوگ تیار کیے ہیں، تو کس پروسیس سے گزار کے وہ حاصل ہوئے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا جو نظام اختیار فرمایا اس کے عناصر سیگانہ کون سے ہیں. تربیت محمدی کے 3 ایلیمنٹس ہیں جن کو جان لینے پر ہی اس تربیت کے نظام کو سمجھ لینے کا دار و مدار ہے.
سب سے پہلے تو یہ بات پیش نظر رکھیے کہ میں اب جو کچھ عرض کرنے والا ہوں وہ انقلابی تربیت سے متعلق ہے. یعنی یہ ہمارے ہاں تربیت کا لفظ تو عام ہے نا, ہر قسم کی تربیت پہ بولا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اب جو کچھ عرض کرنا, اچھا حضور کی بھی تربیت, اب بیوی بچوں کی تربیت اور تربیت ہوتی ہے نا, تو جو حضور نے انقلابی تربیت کی ہے اس سے متعلق میں عرض کرنے چلا ہوں. خانقاہی تربیت کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اور ہے, اپنی جگہ وہ بالکل ٹھیک تھی. آج کے دور میں وہ خانقاہی تربیت نہیں بلکہ مجاہدانہ تربیت درکار ہے اگر آپ کو اسلامی انقلاب برپا کرنا ہے. پہلا یہ عناصر سیگانہ ہے نا, سیگانہ یعنی 3 وہ اس کی جیتیں ہیں, تو ان میں سے پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے انقلابی نظریات کا استحضار. استحضار کا کیا مطلب ہوگا؟ پرچار. جی آپ بھی کچھ حاضر رکھنا, یعنی اس کو بالکل اپنے سامنے رکھنا, یعنی وہ کہیں بھول نہ جائیں, غفلت نہ ہو جائے اس سے, مستحضر رہے, یاد رہے, سامنے رہے. اور انقلابی جذبہ کی آبیاری, انقلابی نظریے کا استحضار اور انقلابی جذبہ وہ کیا ہے؟ اس کا یقین کامل, اس کا سچ ہونا, اس کا حق ہونا, اور اس کے لیے ایثار و قربانی کرنا ہے. یعنی وہ ساری قربانی کا دار و مدار اس نظریے کی کنوکشن پر ہے نا. تو کنوکشن کیسے ہوگی؟ وہ مستحضر رہے گا. جب وہ مستحضر رہے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ اس کے لیے انسان قربانی دینے کے لیے تیار ہے. یہ انقلابی جذبہ ہے. تو یہ 2 جو چیزیں ہیں یا 2 پہلو ہیں, یہ پہلا اس تربیت کا یوں سمجھیے کہ پہلو ہے. پہلا پہلو یہ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے لکھا ہوا بذریعہ تلاوت قرآن. قرآن آپ کے انقلابی نظریے کی کیا کرے گا؟ آبیاری, نہیں جذبے کی آبیاری کرے گا اور انقلابی نظریے کو مستحضر رکھے گا. تو بذریعہ تلاوت قرآن. اس مجاہدانہ تربیت کے لیے سب سے پہلی لازم چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی اس میدان میں آئے اس کا اپنے اس انقلابی نظریے کے ساتھ شعوری تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے. شعوری تعلق, محض جذباتی بات نہیں, بڑا مضبوط شعوری تعلق, یعنی اس نظریے کے ساتھ اس کا انٹلیکچول ایک جو ہے نا وہ یوں سمجھے اس کا فہم اس کا بڑھتا چلا جائے. اگر کہیں شعور کی سطح سے نیچے اتر جائے گا, اپنی منزل یاد نہ رہے گی, اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ ذہنی تعلق کمزور ہو جائے گا. اچھا یہ سارے الفاظ جو ابھی تک میں نے پڑھے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے بولے ہیں اور یہ لکھے ہوئے ہیں جو میں نے پڑھے ہیں, تو یہ ان کے اندر ایک چیز انڈرسٹوڈ ہے نا کہ اگر توجہ نہیں دیں گے تو یہ نظریہ جی تو شعور میں اتر جائے گا, یہ اوجل ہو جائے. کیونکہ زمانہ اس طرف نہیں ہوتا نا, زمانہ کسی اور طرف ہوتا ہے, تو آدمی لوگوں کو دیکھ کے ادھر ہی چل پڑتا ہے. تو اسے مضبوط پکڑ کے رکھنا پڑتا ہے, نہیں تو ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ذرا سی توجہ ہٹی نہیں اور یہ منظر سے غائب نہیں ہوا. جیسے قرآن مجید کے بارے میں آتے ہیں نا کہ یہ جو قرآن ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جی گھوڑے کی مانند ہے نا, اگر آپ اسے قابو کر کے نہیں رکھیں گے تو یہ بھاگ جائے گا. یعنی آپ جو حافظ ہے وہ اس کو دہراتا نہیں رہے گا تو وہ بھول جائے گا. اسی طرح کا معاملہ انقلابی نظریے کا ہوتا ہے. وہ تو گھوڑے سے بھی زیادہ جو ہے نا مست ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ غافل ہوئے نہیں اور وہ بھاگا نہیں, کیونکہ وہ ہر وقت قربانی مانگتا ہے. قربانی سے ذرا آپ کمفرٹ زون کے لیے تو ہر وقت انسان چھاؤں ڈھونڈتا رہتا ہے نا کہ میں دھوپ سے نکلوں چھاؤں میں پہنچوں, یہ اس کی نیچرل ڈیزائر ہے. تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو دھوپ میں رکھنے کے لیے قائل کرے گا تو دھوپ میں کھڑا رہ سکے گا نا, نہیں تو خود بخود وہ چھاؤں کی طرف چل پڑے گا. یہ بات ہے کہ اگر آپ کا انقلابی نظریہ ہر وقت مستحضر نہیں رہے گا تو آپ چھاؤں کی تلاش میں نکل پڑیں گے. یعنی وہ جسے ہم انحراف کہتے ہیں یا جسے یہاں پہ ارتداد کہا گیا ہے, وہ خود بخود ہوگا. اس کے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ اگر آپ ایفرٹ نہیں کریں گے نظریے کی, اس کو مستحضر رکھنے کی, تو خود بخود وہ ڈائیورژن ہو جائے گی. یہ ہے جو ان پہلی لائنوں میں انڈرسٹوڈ رکھتے ہوئے اگلی جو بات کی جا رہی ہے.
تو وہ شخص مزمحل ہو جائے گا، پھر وہ انقلابی کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے وہ مقصد جس کے حصول کے لیے قرآن مجید اور احادیث شریفہ پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے وہ قرآن حکیم کی تلاوت پر ہے۔ اب یہ چونکہ یہاں تک تو چلیں ہم نے پڑھا ہے، میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اور آپ بھی اگر اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولیں تو شاید آپ کو بھی ایسا لگے کہ جب نئی نئی بات سمجھ میں آتی ہے تو انسان کا جذبہ بڑا جوان ہوتا ہے، بڑے زوروں پر ہوتا ہے، وہ اسے انقلاب جو ہے نا کل کی شے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بس ابھی شروع کریں گے تو، لیکن وہ اتنے جلدی انقلاب آتا تو نہیں ہے اور بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، 2 سال گزرتے ہیں تو جذبہ ماند پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھنڈا پڑنا شروع ہو جاتا ہے، وہ ابتدائی جوش باقی نہیں رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جذبے کی کمی کا کیا مطلب ہے؟ اب اس نظریے کے ساتھ کنوکشن اتنی نہیں رہی ہے نا، اس کا لازمی مطلب یہ ہے نا۔ کیوں نہیں رہی ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہم عملی کام میں پڑھتے ہیں، وہ جو جذبہ جب زیادہ چڑھتا ہے تو وہ عملی کام میں زیادہ زور دے دیتے ہیں، اور جدھر سے بیٹری چارج کرنی تھی نا وہ پلگ ہٹا دیتے ہیں، یعنی تلاوت رہ جاتی ہے، یعنی قرآن سے تعلق رہ جاتا ہے۔ تو جو انرجی تھی وہ تو آپ نے لگا دی، نئی جو حاصل کرنی تھی وہ کی نہیں، سمجھ گئے نا؟ تو وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ٹھنڈ پروگرام شروع ہو جاتا ہے، اور وہی بندہ جو کل بڑا ایکٹیو تھا، بڑا بھاگ دوڑ کر رہا تھا، بڑا جوش و جذبے والا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار مطلب یہ اب سویلائزڈ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا، جذبہ کم ہو گیا نا تو سمجھدار ہو گیا ہے، جی اب وہ سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو وہ قرآن حکیم کی تلاوت پر ہے، نہایت نامساعد ماحول ہے اور اس میں مخالفت شدید ترین ہے، یعنی حضور کے دور میں۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سورہ عنکبوت کی 45 اور 21ویں پارے کی پہلی آیت میں وارد ہوا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہا کرو اس کتاب کی جو اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، غور کیجئے کہ یہ حکم صرف حضور کو نہیں ہے بلکہ آپ کی وساطت سے تمام اہل ایمان کو ہے۔ اگر اس انقلاب کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو تمہارا شعوری اور ذہنی اور قلبی تعلق اس نظریے کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر وہ کمزور پڑ جائے گا تو اس جدوجہد کے لیے جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مزمحل ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اور نماز کو قائم رکھو، بلا شبہ نماز فحش اور برے کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ یہاں 2 چیزیں جمع کر لیں، قرآن اور نماز، اس لیے کہ نماز کا بھی جزو اعظم قرآن ہے۔ قرآن کا لب لباب ہے سورہ فاتحہ، نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت لازمی ہے۔ اس کے ذریعے سے توحید کے ساتھ ہمارے ذہنی رشتے کی استواری اور ہمارے عہد کی تجدید ہوتی ہے۔ جب پڑھا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس طرح ہر مسلمان توحید نظری یا توحید فی العقیدہ اور توحید عملی یعنی اللہ کی عبادت و استعانت، ان دونوں کا ہر رکعت میں قول و قرار کا اعادہ کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ کہف کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جب مکہ میں قریش کی طرف سے حضور کے قتل کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے۔ اس میں حضور کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحِدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیا کرو اس کتاب کی جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اور دیکھ لو کہ اس کتاب کے سوا تمہارے پاس کوئی اور سہارا اور کوئی دوسری جائے پناہ نہیں ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام اہل ایمان بھی اس حکم کے مخاطب ہیں کہ اس کتاب کے دامن میں پناہ لو۔ اس کتاب کے ساتھ جس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انقلابی نظریہ کے ساتھ اس کا شعوری اور ذہنی اور قلبی تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن مجید کے جو خاتمے کی دعا ہے اس میں یہ بھی ہے نا، وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ،
وآناء النہار، اس کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دن اور رات کے حصوں میں، دن اور رات کے کناروں میں۔ تو اب آپ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ نے ایک وقت مقرر کر لیا جی صبح کی تلاوت کریں گے یا کسی ایک ٹائم پہ کریں گے، یہ ہر وقت کرتے رہنے کا کام ہے، مختلف اوقات میں، صبح و شام کے مختلف اوقات میں، دن رات کے مختلف اوقات میں یہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس کے نتیجے میں وہ نظریہ مستحضر رہتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو گرد پڑی ہوتی ہے نا دل کے اوپر، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، وہ جو دل کو زنگ لگتا ہے تو وہ اس سے صاف ہوتا ہے۔ میں نے آج کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ دوسرے انقلابات کے نظریے انسانوں کے ذہنوں کی پیداوار ہیں۔ اسلامی انقلاب کا نظریہ وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا ہے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ قرآن سے تعلق، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا، نماز میں خصوصاً نماز فجر میں، تہجد کے وقت ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس میں قرآن کی طویل قرات ہو، اسی لیے اس کا نام رکھا قرآن الفجر۔ باقی نمازوں میں اتنی طویل قرات نہیں ہوتی، لیکن فجر کی نماز میں طویل قرات مطلوب ہے۔ وہ گویا قرآن پڑھنا ہے فجر کا، اور جان لو کہ قرآن پڑھنا فجر کا مشہود ہے، اس کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس موقع پر فرشتے سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات کے فرشتے بھی جن کی ڈیوٹی ختم ہو رہی ہوتی ہے، اور دن کے فرشتے بھی جو آ کر چارج لیتے ہیں، فجر کی نماز کے وقت دونوں جمع ہوتے ہیں۔ لہٰذا ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے، ویسے ایک بات چلیں یہاں ڈاکٹر صاحب نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی ہے، لیکن چونکہ میرے تجربے میں آئی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، یہ حزب اللہ ہے، تو اس شیطان کا سب سے بڑا دشمن تو یہ ہوگا نا، تو ان پر پھر شیاطین بھی اسی طرح سے کھولے جاتے ہیں، جادو وغیرہ کا بھی چکر چلتا ہے، جادو وغیرہ کا بھی چکر چلتا ہے۔ اس سب سے حفاظت کا ذریعہ اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی ہے، اور کوئی یہ عامل شامل اس سے کوئی حفاظت آپ کی نہیں کر سکتے۔ آج کل ہمارے طارق جمیل صاحب جو ہے نا بڑے برے حالات کا شکار ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ان کے بارے میں بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میرا خیال یہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی کسی نے نا ہی کم کیا ہے، یعنی عاقب صاحب کے ساتھ تو یہ انہوں تو ثابت ہے نا، وہ تو خود کہتے تھے نا، ان کے تو باقاعدہ وہ سارے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے اوپر جادو ہے۔ تو طارق جمیل صاحب کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک ملتان میں عامل ملے تھے کہ جنہوں نے عاقب صاحب کا بھی علاج کیا تھا اور طارق جمیل صاحب کا بھی علاج کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اگر آپ جادو کو جانتے ہوں تو جادو کیا ہوتا ہے، مطلب جنات، شیاطین جن ہوتے ہیں جو مسلط کیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ایک نفیس طبع انسان کو کسی گندگی، آلائش، غلاظت سے نفرت ہوتی ہے، مطلب وہ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتا، دیکھنے دے ہی الٹیاں آتی ہیں۔ آپ خنزیر کا مطلب وہ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، وہ قریب بھی آئے تو آپ کی طبیعت جو ہے نا وہ کرکری ہو جائے گی۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو خبیث جن ہوتے ہیں نا، انہیں پاک صاف آدمی جو ہوتا ہے نا، اس سے انہیں کراہت ہوتی ہے۔ تو آپ اگر پاک صاف رہیں گے، باوضو رہیں گے، آپ نجاست کی حالت میں نہیں رہیں گے، آپ کا دل پاک صاف رہے گا، آپ تلاوت سے ہر وقت اپنی زبان کو معطر رکھیں گے، یہ مخلوق آپ کے نزدیک ہی نہیں آتی، کیونکہ پاک چیزوں سے ان کو اسی طرح کا بودھ ہوتا ہے جس طرح ایک پاک آدمی کو ناپاک چیزوں سے ہوتا ہے۔ چلیں یہ ایک ضمنی چیز تھی، فائدہ ہوگا پتہ نہیں آپ کو یا نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک بات تو نوٹ کیجئے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھوک ٹھوک کر، یہ ٹھوک ٹھوک کیا ہوتا ہے جی؟ یعنی وہ کیل اچھی طرح ٹھوکنی چاہیے نا، کیل ٹھوکتے ہیں نا، ویسے تو گاڑی بھی لوگ بندے گاڑی دوسری گاڑی میں ٹھوک دیتے ہیں، یہ وہ والا ٹھوکنا نہیں ہے، یہ کیل والا ٹھوکنا ہے۔ جیسے کسی شے کو اپنے دماغ میں اچھی طرح جو ہے نا وہ دل میں اتارنا، دل میں جمانا، دل میں پیوست کرنا، جس طرح لکڑی میں جو ہے نا وہ کیل ٹھونکی جاتی ہے۔
تو قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھوک ٹھوک کر اپنے ذہن و قلب میں اتارنا، یہ در حقیقت تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے نظام کی سب سے اہم اور اولین شق ہے۔ یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، اللہ کا کلام ہے، اس کو آپ دنیا کے کسی کتاب پر قیاس نہیں کر سکتے، بالکل نہیں قیاس کر سکتے۔ لہذا جو کتابیں دنیا کی پڑھنے کے اصول ہیں، طریقے ہیں، وہ آپ اگر اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو کبھی بھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ اس کا بس صرف ظاہر ہی دیکھیں گے، اس کے باطن کے اندر جھانکنے کا آپ کو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ یہ والا تعلق قائم کریں گے، ہر وقت اسے پڑھتے رہیں، تو پھر یہ کوئی عجیب عجیب چیزیں کھول کھول کے نئی نئی لے کے آتا ہے آپ کے سامنے، جو بعض اوقات آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے۔ آپ مطلب وہ ایکسپیرینس تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ کسی کو سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہوتا ہے اسی سے ہے کہ آپ کی تنہائی اس کے ساتھ ہو، آپ کی فرصت کے لمحات اس کے ساتھ بسر ہو رہے ہوں، آپ کے اوپر یہ ایک چیز ہے، آپ نے سنا ہے دل ذکر کرے، یہ صوفیاء کی ایک کیفیت ہے نا، ذکر قلبی ہو جاتا ہے، یعنی آپ اتنی کثرت سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ دل پر جاری ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بکثرت قرآن مجید پڑھیں تو یہ آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ وہ آپ کی زبان پہ جاری ہو جائے گا۔ یعنی آپ سوئے ہوں گے تو آپ کہیں نہ کہیں اسی میں لگے ہوں گے، وہ جاگ کے لگے گا کہ یار میں سوئے ہوئے بھی پڑھ رہا تھا، اچھا تو ذرا وہ دل زندہ رہتا ہے اس کتاب کے ساتھ، اس طرح جڑ جاتا ہے کہ وہ میں اب کہتا ہوں یہ قرآن قلبی آپ کو جب حاصل ہو جائے تو تب آپ کو پھر صحیح معنی میں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ استظہار رہتا ہے اس نظریے کا، یہ درجہ چاہیے۔ ٹھوک ٹھوک جو ہے نا، یہ ٹھوک ٹھوک یہ ہے اصل میں کہ آپ کی، اچھا یہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے وہ تھے نا اپنا انجینئر نوید صاحب کراچی والے، فوت ہو گئے، انہیں کینسر ہوا، فوت ہو گئے۔ تو آخری وقت جو ان کا تھا تو اس میں یہ اویس پاشا ان کے پاس تھے، تو انہوں نے مجھے خود یہ بات بتائی کہ وہ جو غشی ہوتی تھی نا، یعنی وہ ان کو ایک دن کی تو غشی نہیں تھی نا، وہ تو کینسر بڑا موذی قسم کا بیماری ہے، کئی دفعہ وہ غشی آتی تھی۔ تو جب وہ غشی میں ہوتے، یعنی بالکل بے ہوش ہوتے، تو قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ تو اب یہ وہ شعور کی سطح کی تو بات نہیں ہے نا، وہ تو شعور میں تو ہے ہی نہیں نا، وہ تو بے ہوش ہے۔ تو یہ چیز ہے، یعنی ٹھوکنے کا مطلب پھر یہ ہے نا، اتنا آپ اس کو پڑھیں یا اسے پڑھتے رہیں تاکہ وہ پھر آپ کی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، جاری ہو جائے نا، زبان پہ بھی جاری ہو جائے، اسی طرح دل پہ جاری ہو جائے۔ لہٰذا ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹھوک ٹھوک کر اپنے ذہن و قلب میں اتارنا، یہ در حقیقت تربیت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے نظام کی سب سے اہم اور اولین شق ہے۔ ذہن کی گتھیوں کو سلجھانے، آئینہ قلب کو سیکل کرنے، ایک بندہ مومن، اچھا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں، ذہن کی گتھیاں سلجھنا اشکالات ہیں، ابھی جو آپ کا سوال تھا وہ مجھ سے تو نہیں سلجھانا، آپ سچی بتائیں نا، مطمئن ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ یہ ذہن کی گتھی کی الجھن ہے، یہ نہیں دور ہو سکتی، یہ کہیں آپ پڑھ رہے ہوں گے تو خود ہی دور ہو جائے گی۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو دجال جب دیکھے گا وہ پگھل جائے گا، تو کوئی قرآن کی آیت ایسی آئے گی کہ آپ کی یہ الجھن پگھل جائے گی، اے بندے دے بس دی گل کوئی نہیں ہے گی، ٹھیک ہے نا، آپ کے اپنے بس کی بات ہے۔ تو یہ ذہن کی گتھیاں سلجھانے کی ایک تو یہ علیحدہ کام ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو آپ کے دل کے اوپر غبار ہے، یہ دل کا غبار، چلیں یہ بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سورہ انعام میں سمجھایا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، جس کے بارے میں اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، کوئی الجھن نہیں ہوتی، وہ دل کی بات معلوم ہوتی ہے، یعنی جیسے سویٹ ڈش ہوتی ہے تو اس طرح لگتا ہے، وہ اس کو جاننے کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کے بارے میں وہ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کرنا ہے،
یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کأنما یصعد فی السماء، اس کے سینے کو ایسا تنگ کر دیتا ہے اسلام کے لیے کہ اسلام پر چلنا اسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ آسمان کی چڑھائی چڑھ رہا ہو. تو میں نے اسے دل کا غبار کہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے. تو اب یہ ہدایت کا راستہ کیسے کھلے گا؟ دل، یہ سینہ کیسے کھلے گا؟ یہ آئینے قلب سیکل کیسے ہوگا؟ اس کے اوپر جو غبار آ گیا وہ ہٹے گا کیسے؟ بس یہ جو ہٹے گا کیسے، اس پہ بھی مجھے ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کافی طویل دعا ہے، لیکن اس میں آخر میں یہ آتا ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اس قرآن کو جو ہے نا میرے آنکھوں کی وہ بنا دے، بصارت بنا دے. کہ اس کے بعد یہ آتا ہے کہ وَأَن تُطْلِقَ بِهِ لِسَانِي، اس کو میری زبان کو چلنے کا ذریعہ بنا دے. اور وَأَن تُفَرِّجَ بِهِ عَن قَلْبِي، اس قرآن کو ذریعہ بنا دے جو میرے دل کا جو ہے نا اس کو کھولنے کا. تو فرج ہوتا ہے نا پھٹی ہوئی شے. تفرج بِهِ عن قلبی، میرے دل کے اوپر جو غبار ہے نا اس کو پھاڑنے کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے. وَأَن تشرح بِهِ صدری، اس کو میرے سینے کو کھولنے کا ذریعہ بنا دے. وَأن تغسل بِهِ بدنی، اور اس کو میرے جو بدن ہے اس کو غسل دینے کا، دھونے کا ذریعہ بنا دے. تو یہ قرآن مجید کے یہ سارے پہلو ہیں نا جو پھر آخر دعا میں آئے، یہ تو نہیں آ گئے نا. اچھا، تو آئینے قلب کو سیکل کرنے، ایک بندہ مومن کے باطن کے نور کو اجاگر کرنے. باطن کا نور وہ جو روح ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو چارج کرنے، چلیں یوں سمجھ لیں. اور اس میں ایک ولولہ تازہ اور جوش عمل پیدا کرنے کے لیے قرآن حکیم سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں ہے. یہ کتاب مبین تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سیدھی راہ دکھانے والی اور یاد دہانی ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے والی بن کر نازل ہوئی ہے. میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ اس بات کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں چوں دیگر شد جہاں دیگر شود. کہ یہ قرآن اگر کسی کے ذہن میں اتر جائے گا تو اس کے دل میں رچ بس جائے گا، تو اس کے باطن میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا اور اس کی شخصیت بدل جائے گی. اور جب اندر سے انقلاب آئے گا اور مستحکم ہوگا تو بالآخر یہ ایک عالمی انقلاب کو جنم دے سکتا ہے اور اس کا پیش خامہ بن سکتا ہے. پھر علامہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے نفس کے تزکیے کے لیے بھی اس قرآن سے زیادہ مؤثر شے اور کوئی نہیں ہے. کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کہ او گم اندر اما کے دل است، خوشتراں باشد کے مسلمانش کنی، کشتائے شمشیر قرآنش کنی. کہ ابلیس کو قتل کر دینا آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو انسان کے دل میں جا کر ڈیرا لگاتا ہے، وہاں جا کر گھات لگاتا ہے. جیسا کہ حضور نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یعنی شیطان انسان کے اندر اس طرح سرایت کرتا ہے جیسے خون سرایت کیا ہوتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو زہر پورے جسم میں سرایت کر گیا ہو اس کے لیے تریاق بھی وہ درکار ہے جو پورے وجود میں سرایت کر جائے، اور تریاق صرف قرآن ہے. اس کو اپنے باطن میں اتارو. اس کو اتارنے کا عمل وہ جو آیا تھا تغسل بہ بدنی، تو پورے بدن کو غسل اس سے دو نا. پھر اس کو اتارنے کا عمل یہ ہے کہ ٹھوک ٹھوک کر اتارو، اسے بار بار پڑھو، ہیمر کرو. یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا اور سمجھ لیا، بلکہ اس کو پڑھتے رہو. اس طریقے سے یہ قرآن رفتہ رفتہ انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے. یہ ایک دفعہ کرنے کا عمل سرے سے نہیں ہے. اچھا، بلکہ یہ جو لوگ عامل قسم کے ہوتے ہیں نا، وہ جو آپ کو کوئی دکھ تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے جو وظیفے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دوائی کی طرح ہی ہوتے ہیں نا. یہ 14 دن کا کورس ہے، یہ 7 دن کا کورس ہے، یہ 21 دن کا کورس ہے. تو نہیں تو ایک ہی دفعہ آیت پڑھنے سے کن فیکون ہو جاتا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا. وہ بھی کہتے ہیں 40 دن پڑھو، یہ 40 دن کا عمل ہے، یہ 2 مہینے کا عمل ہے. تو اسی طرح یہ جو یہ والا جو نظریے والا اور انسان کے تزکیے والا، یہ تو بڑا ساری زندگی کا عمل ہے. ذرا آپ نے توجہ ہٹائی نہیں اور وہ بزرگ جو ادھر مطلب گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہی انہیں نظر آیا نا کہ وہ جی باڑھ کہیں سے پھٹ گئی ہے اور مورچہ خالی ہے، تو گھس بیٹھیے، کرگل چڑھ جائیں گے.
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرے گا. رحمان کا ذکر کیا ہے؟ یہ قرآن ہے نا. من یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطان، اس پر شیطان ہم مقیض کر دیتے ہیں، اس پر جو ہے نا مسلط کر دیتے ہیں. فہو لہ قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. دیر لگتی ہی نہیں. یہ نہیں کہ آپ نے سال کر لیا اب آپ پہنچے ہوئے ہو گئے ہو اور وہ یعنی زمین کی گریوٹی سے نکل گئے ہو، اب آپ خلا میں چکر ہی لگاتے رہو گے. نہیں، یہ نہیں ہوگا. جہاں آپ نے اپنی وہ طاقت جو ہے نا چھوڑی، ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹایا، واپس آؤ گے. رکو گے نہیں، واپس آؤ گے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا. یہ ہے اصل میں جو ساری بات ہے. تلاوت قرآن کا انقلابی نظریے اور تربیت محمدی کے ساتھ جو منطقی ربط و تعلق ہے اسے میں نے واضح کر دیا ہے کہ انقلابی کارکن کے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ اس کا ذہنی اور قلبی تعلق اپنے انقلابی نظریے کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. یہ تعلق کمزور رہے گا تو انقلاب کے لیے قربانی کا جو جذبہ درکار ہے وہ بھی مضمحل رہے گا. پہلی چیز یہ ہے، اور قرآن چونکہ نظریہ ہے انقلاب محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا تربیت محمدی کی پہلی شک ہے کہ اس قرآن کو مسلسل پہم محنت کر کے انسانوں کے اندر اتارا جائے گا. اب یہ جو ساری بات ڈاکٹر صاحب نے لکھی ہے یہاں پہ، یہ اگر ہم سمجھ گئے ہوں تو جب ہم تنظیم میں تھے تو ہم نے جو تربیتی نصاب بنایا اس میں اس قرآن کو کتنا رکھا تھا؟ 2 نہیں، وہ تو چلیں سمجھنے کے لیے تھا نا. مطلب روزانہ کا کیا نصاب تھا پڑھنے کا، جو اب بھی ہے تنظیم میں؟ ثاقب صاحب آپ کو کوئی یاد ہو؟ 4 سال کے بعد بندہ بھولتا تو نہیں ہے ویسے. پڑھتے تھے ایک پارہ؟ نہیں تو وہ جو آپ سے ڈیمانڈ تھی روز کی، بھائی آپ کی تلاوت کی مقدار کتنی ہو، کیا تھی؟ جی ہاں، اگر آپ نے 4 رکوع بھی پڑھ لیے اور آپ نے ہفتے میں 5 دفعہ بھی پڑھ لیے، یعنی 5 دفعہ آپ اگر 4 رکوع پڑھیں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی آپ نے 20 رکوع پڑھ لیے تو آپ اپنی رپورٹ کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ میں نے باقاعدہ تلاوت کی ہے. یہی تھا نا. اب مجھے بتائیں اس ضرورت کو یہ والا جو آپ نے نصاب بنایا تھا یہ پورا کر سکتا تھا؟ جو یہاں بیان ہوئی ہے تو غلطی یہاں تھی نا، یہاں پرابلم تھی. اس نے وہ نتیجہ نکالنا تھا نا پھر جو نکلا. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر یہ بات جو ابھی تک ہم نے پڑھ لی ہے اس پر ہم اگر اپنے تربیتی نظام کی بنیاد رکھیں تو پھر تلاوت کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ سر وہ 1 پارہ صحابہ نے تب شروع کیا تھا جب انقلاب برپا کر لیا تھا. اکثر معمول کیا تھا صحابہ کا؟ یعنی 7 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا. 7 دنوں میں ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم آپ کے 4.25 پارے تو پر ڈے ہوں گے تو 7 دنوں میں ختم ہوگا. جس کا مطلب ہے ہر نماز کے ساتھ 1 پارہ ٹھوک کے پڑھو. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ جب ہم صحابہ کرام کے عمل کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بھی ہے کہ جی ایک ان کا نصاب بھی ہے جس کو وہ کرتے ہیں. یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جی میں نے سورہ بقرہ 7 سال میں ختم کی. ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو یعنی کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک تو آپ کی روز کی روٹین ہے نا، آپ نے کتنا پڑھنا ہے. ایک کوئی فوکسڈ صورت ہے آپ کی، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، کوئی سورہ زاریات ہے، وہ آپ کا وظیفہ ہے. وہ گویا آپ نے ہر وقت اپنی زبان پہ رکھا ہوا ہے. وہ دن میں ہو سکتا ہے آپ 3 ٹھوک کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ والا جو آپ نے نصاب بنا، یہ ٹھوک تو نہیں ہے نا. ٹھوک تو دورا کے ہے نا.
ورتل القرآن ترتیلا، جب یہ آیت اتری ہے تو کیا بتایا کتنی دیر پڑھیں جی؟ قم اللیل، پوری رات، الا قلیلا، میں اس میں سے کچھ تھوڑا سا آپ آرام بھی کر لیں، نصفہ ہو یعنی آدھی رات آرام کر لیں، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے بھی کچھ کم کر کے آرام کر لیں، او زد علیہ، یا اس نصف میں کچھ اور اضافہ کر کے آرام کر لیں، یعنی ایک تہائی رات پڑھتے رہیں یا آدھی رات پڑھتے رہیں یا 2 تہائی رات پڑھتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں۔ اور اس وقت تک قرآن نازل کتنا ہوا تھا؟ سارا ملا کے نا تو پاؤ نہیں تھا، پاؤ پارا نہیں تھا، سارا ملا کے آدھی رات، 1 تہائی رات، 2 تہائی رات، یہ ہے ٹھوک ٹھوک کے، وہ ایک پاؤ ہی کو ٹھوکتے رہو۔ ٹھیک ہے نا، یہ اب ٹھوکا جائے گا نا، اس طرح ٹھوکا جاتا ہے، تو یہ ہر وقت کا جو وظیفہ ہو جائے پھر